کوئی پیڑی گل ہی کر دے کہ انا ہوئے کوئی اور بھی گل بندہ کر سکتا ہے جھگڑا ہو گیا نا فساد ہو گیا نا ہن سوچو ایتھے ایک دوجے دے پیر تے دھیان نہ رکھیا ہوئے جتھے میں پیا نہ نظر رکھو تسی آندے ہو دھیان نال وہ آندے نے دھیان نال آ ذرا پڑھی دھیان نال تانوں پتہ ہے سانو لوگ آندے نے پہ تے شیعہ بھی نے اہل سنت بھی نے دیوبندی بھی نے اہل حدیث نے ذرا دھیان نال پڑھے دھیان نہ پڑھن دا مطلب ہے ویکھ کے ذرا دھیان نال ویکھ کے اے جنہیں نہیں نہ ویکھیا جنہیں نہیں ویکھیا او دا ہی نقصان ہو گیا ہے جتھے بندہ آکھے ذرا ویکھ کے تے بندہ نہ ویکھے تے نقصان ہو جاندہ ہے تے جے او آکھے ذرا ویکھ میرا خیال ہے نقصان ضرور ہوئے گا ویکھ لینا چاہیتا جتھو اللہ پہ آندہ نا انظر ذرا دیکھو تو صحیح کی بکھانا چاہندہ اللہ کی سمجھانا چاہندہ اللہ پاک فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض ذرا دیکھو تو صحیح لوگو کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا سبحان اللہ ذرا دیکھو تو صحیح غور تو کرو کہ کس طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب فضیلت اور افضلیت اور کسے دا بڑھیا ہونا یہ ساڑھے باس دی گل نہیں اسی کسے نو بڑھیا کرنے ہیں کئی باری اگلے سال چھوٹیاں کر چھڑنے مثلا اگر کسے نو آنے ہیں کمال ہے تیری کمال ہے تیرا کمال ہے ایک سال ووٹ دینے ہیں اگلے سال اندر دفعہ کر بنا ککھ بھی نہیں نکلیا یہ مطلب ہے کہ ایک سال جیڑا بندہ ساڑھی نظر چ کمال ہوتا ہے اگلے سال وہ ککھ بھی نہیں ہوتا 2-3 سال اوکھا ہی لنگ دینے 5 سالاں واسطے چڑھنے ہیں کمال ہے جی کمال ہے نعرے بھی لانے ہیں جان قربان ہر شے قربان ہم تمہارے ساتھ ہیں 2-3 سال لنگ دینے تو بندہ اندہ ہونا کیوں ہے وہ آندہ میں نو کی پتا ہے اس طرح دا نکل پہن میں تو نہیں سی پتا اس طرح دا نکل پہن ہے یہ دا مطلب بندہ وہ دے مستقبل تو واقف نہیں سی مہربانی یا بندے آندے نے سانو ہون پتہ لگا ہے اس طرح دا سی یہ تو پچھلیاں سڑکاں دے بھی پیسے کھا گیا یہ دا مطلب ہے یا بندے ماضی تو واقف نہیں ہوندے تے یا بندے اگوں مستقبل تو واقف نہیں ہوندے قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جنہوں اللہ افضل بنائے وہ دے ماضی نو بھی مد نظر رکھتا ہے وہ دے مستقبل نو بھی مد نظر اللہ بندیاں دے شکریہ قبلہ اللہ بندیاں دے ماضی تو ہی واقف ہے اللہ بندیاں دے مستقبل تو ہی واقف ہے جنہوں اللہ افضل بنائے انجھے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب ہے اللہ ہی سارے برابر نہیں بنائے تیرے کو برابر ہوندے نا جدوں اللہ ہی سارے برابر نہیں بنائے بندہ انہوں برابر کیویں کرے گا اللہ فرما رہا فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر افضل بنایا ہے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے میرا خیال ہے کہ نماز شروع کرن تو پہلا روزہ شروع کرن تو پہلا حج کرن تو پہلا زکاتاں دین تو پہلا جنہیں چنگے کام کرنے نے نا پہلا اندازہ لا کے ٹوریا جی ہمیں کھجڑ نہ ہویا جی اللہ افضل کنو بنایا ہے مفضول کنو بنایا اور جنہوں یہ نہ پتہ لگا ہو دی بلا جانے محمد تو بعد کنو آنا چاہیے تھے علی تو بعد کنو آنا چاہیے شکریہ یار افضل بنایا جنہوں اللہ افضل بنایا میں وہ دی گل کر رہے ہیں بندیاں دی نہیں بندیاں چھڑو اسی آج افضل آنے ہیں کل مفضول آنے اللہ فرماندہ ایسا سارے بندے برابر نہیں بنائے اساں کچھ نو کچھ تے فضیلت دیتی وہ جڑا اللہ فضیلت دیندہ ہے وہ دا کوئی معیار ہوئے گا ہی نا اللہ اسی جنہوں فضیلت دینے ہیں اسی کئی باری پیسے بہتے ویکھ کے بندے نو فضیلت دے دینے ہیں کہ وڈا بندہ ہے میرا خیال ہے اتھے تے ہوئے دا رواج کو نہیں ساڑھے پاس ہیں جی اتھے تے میرا خیال ہے امیر آدمی تسی کاکھ بھی نہیں سمجھ دے ساڑھے علاقے میں جڑا وڈا بندہ امیر ہوندہ ہے وڈا بندہ ہوندہ ہے بہت امیر ہوئے کوٹھی ہوئے کاڑا ہوں وڈا بندہ ہوئے انہوں وڈا بندہ سمجھ یہ بھی ایک فضیلت ہے یہ بھی ایک فضیلت علم بھی ایک فضیلت ہے جڑا بندہ جاہلاں بچوں عالم ہوئے لوگ اندنے انہوں زیادہ پتہ ہے جی سانتے کسے گلتا پتہ نہیں یہ دا مطلب علم بھی ایک فضیلت ہے دولت بھی ایک فضیلت ہے علم بھی ایک فضیلت ہے کئی بندے سیاستدان بڑے بڑے ہوندے ہیں وہ لوگ اندنے یار سیاستدان ہی بڑا ایڈا سیاستدان ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب سیاست دی بنیاد تو بھی بندہ بڑا ہو جاندہ ہے چھوٹا بندہ ہوئے تو دے واسطے سارے ہی بڑے ہوندے ہیں چھوٹا بندہ ہوئے تو دے واسطے سارے ہی بڑے ہوندے ہیں جنہوں اکبر آکھے بڑا ہو کی ہوئے گا مولا تو انہوں جزائے خیر دے ساڑھے چھ علم دی کمی ہوندی ہے تے عالم نو بڑا من جانے ہیں پیسے دی کمی ہوندی ہے تے دولت مند نو بڑا من جانے ہیں سیاست دا پتہ نہیں ہوتا تے سیاستدان نو بڑا من جانے ہیں مریض ڈاکٹر نو بڑا من جاندہ ہے بچہ سکول ٹیچر نو بڑا من جاندہ ہے یہ دا مطلب ہے ساڑھے کو معیار ہے اللہ دا اپنا ایک معیار ہے ویسے ایک میں مشورہ دینا پوری دنیا نو
پہلے زمانے چ مولوی مشورہ دیتے سن لوگ آتے سن مسیتوں باہر تیری آواز نہیں پی جاتی مشورہ تو سارے جہان نوں پہ دینا ہن وہ رواج مک گیا ہے ہن جڑا کیمرہ لگا ہے یہ میرا مشورہ ہونا ہی ساری دنیا تے چلے جانا ساری دنیا تے ہو سکتا ہے لائیو جا رہا ہوگا نہیں تو ہونے کو چاڑ دے گا ساری دنیا تے چلے جائے گا یہ مطلب ہن ساری دنیا نال گل ہو سکتی ہن ساری دنیا نال گل مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے اے قرآن تے ہتھ رکھ دینا تے مشورہ دین لگا مفت جنہوں اللہ افضل بنائے نا بندے لیا لیا کہ وہ دے برابر نہ کریں جی مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ جنہوں اللہ افضل بنائے افضل کسے نو اللہ بنائے میں ان قرآن حکیم چو چاند فضیلتاں جناب دے سامنے عرض کر دیں پہلی گل تے سورہ مبارکہ میرے کو جناب بقرہ تیسرے پارے دی پہلی آیت سوکھی گل ہے تیسرا پارہ تے پہلی آیت اللہ فرماتا تلک الرسول جو ہم نے رسول بھیجے ہیں جو ہم نے پیغمبر بھیجے شکریہ جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض منہم ہم نے وہ بھی برابر نہیں بھیجے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل میں شکریہ کہ میں دوسری آیت مجیدہ میں پڑھی پہلے سورہ بنی اسرائیل دی پڑھی ہے جناب ہون جناب دے سامنے سورہ بقرہ دی پڑھی ہے یہ تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے اللہ فرماتا تلک الرسول جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض منہم ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا یعنی کچھ نبی چھوٹے نبی نے کچھ نبی بڑے نبی نے کچھ مفضول نے کچھ افضل نے افضل کا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے یہ مطلب ہے جنہوں اللہ نے افضل بنایا ہے یہ مطلب ہے نہیں کہ جہاں نہیں افضل و نبی نہیں اور نبی دے ہے نہ ہو مثال میں دینا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے سبحان اللہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے ورنہ اللہ پاک جبریل نو بھیج کے گلاں کردے ہیں لیکن ایک نبی ایسا ہے جس نے اللہ کلام کیتا ہے اور انہوں کلیم اللہ آندیں کلیم اللہ کی اس میں گرامی ہے نبی دا شکریہ بہت شکریہ جی سارے معلومات والے بندے بیٹھے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ قرار پائے نے انہوں نے اللہ آپ گلاں کیتی ہیں وہ یار کیتی ہیں نا اچھا درخت دے ذریعے کی درخت جو آواز آئی میں تیرا رب ہاں کوئی اندھا اگ جو آواز آئی میں تیرا رب ہاں اللہ جدے ذریعے بھی کسے نال گل کرے تینوں کی بہت شکریہ جدے ذریعے بھی گل کرے اللہ بارل گل دے نال آپ کیتی ہے آپ کیتی ہے جدو آپ کیتی ہے انہوں نے کلیم اللہ کیا گیا کلیم اللہ میں نا جیسے اللہ کلام کرے جیسے اللہ کلام کرے یہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے ذکر کیتا ہے اور اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ اسی طرح ہم نے بعضوں کے درجے بڑھا دیے ہیں بعضوں کو افضل بنا دیا ہے جس درجے میں موسیٰ ہے اس میں عام نبی نہیں ایک اور نبی دا تذکرہ اس سے آیت موجود ہے دو دا تذکرہ ہے دوں دے سن لو خالق کائنات فرماندے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ خالق فرماندے دوسرا مریم کا بیٹا عیسیٰ تھا جس کو روح القدس کے ذریعے ہم نے اتنی طاقت اور قوت دی تھی مردے بھی زندہ کر لیتا تھا کوڑیوں کو شفا بھی دے دیتا تھا مادرزاد نبینوں کو صحیح کر دیتا تھا اور ہوا میں مٹی سے بنا کے پرندے پھونک مار کے اڑا دیتا تھا ہم اسی طرح درجے بڑھاتے ہیں یہ مطلب ہے دو تیاج گزارا کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس ایک تو حضرت چکریں دو ایک تو ہی ہو سکتا مجلس ہو جائے پھر دوسرے تو بھی چاند نے عرض کر دیں گا یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ بڑے اجیاں نبیاں تو افضل بولو جی بڑے اجیاں ساڑھے نبی تو افضل نہیں مصطفیٰ تو افضل نہیں لیکن بڑے نبیاں تو افضل نہیں یوشع علیہ السلام تو لوط علیہ السلام تو مثلا سلیمان داؤد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں تے فضیلت دی ہے اور کلام کیا ہے اللہ جنہوں کلام کر کے موسیٰ بنایا اور کلیم اللہ قرار پائے نے تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی سن رسول بھی سن صاحب شریعت بھی سن صاحب کلمہ بھی سن کلیم اللہ بھی سن تے علیہ السلام بھی سن اے سٹار سمجھو کہ انہیں پھول لگے سن انہوں دی وردی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں ایک مجمع تو میں سوال کرنا وہ تو تھوڑا جا جواب دینا ہے سوچ کے یہ جڑے نبی حضرت موسیٰ تو افضل نہیں
ہے تو صحیح نہیں اللہ آندا اینو اساں افضل بنایا یہ فضیلت کنے دیتی ہے موسیٰ نے اے تواڈی خیر ہوئے اللہ نے وہ جڑے دوجے نبی یعنی موسیٰ تو اے ایتھے کر کے نے اے ایتھے موسیٰ ہون تے ایتھے او ہون اینا دی بےزتی ہے کوئی نہیں بولو کوئی نہیں بےزتی کیوں اینو اتے بنایا تے اللہ نے اینو تھلے رکھیا تے اللہ نے ہون میں ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے زمانے سارے نو پوچھنے اگر ایک نبی ایتھے ہوئے تے دوجا ایتھے بھی ہو جائے تے او دی بےزتی نہیں ہوندی جے علی ایتھے ہوئے گا تے صحابہ ایتھے ہوں گے تے بےزتی کیویں ہو جائے یارا فضیلت میں پڑھ دینا فضیلت میں پڑھ دینا یہ مطلب ہے جے نبی کو جا نہیں تے گزارا ہو گیا پھر صحابی کو جا نہ ہونگے تے گزارا ہو جائے جنہوں اللہ افضل بنائے میں بندہ دی گل نہیں کر رہا جنہوں اللہ فضیلت دے میں وہ فضیلت جناب دے سامنے عرض کر دینا حضرت علی دی فضیلت میں بعد ہی پڑھنا پہلے میں انہاں نبی دی فضیلت پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق ایک آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ قصص چوں جناب دے سامنے پڑھ دینا خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے متعلق سورہ قصص ارشاد فرمایا اے آیت دا نمبر جنہوں بھول گیا نا وہ دیتے میں نے دکھ لگنا جی کیونکہ آیت دا نمبر ہی 14 ہے کتنا نمبر آیت ہے جی 14 سورہ مبارکہ قصص خالق کائنات فرمان دیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا موسیٰ عام آدمی نہیں تھا اس کو حکمت بھی ہم نے دی تھی علم بھی ہم نے دیا اچھا جی یہ دا مطلب ہے دو گلہ ثابت ہو گئیاں ایک کلیم اللہ ایک صاحب علم دو گلہ اللہ آپ گل کردہ ہوئے کسے نال ایتھے وڈا بندہ چودھری پرہ کر کے کسے چھوٹے بندے نو پوچھے نا کہ تو اڈیال بھی سردی ہے نہیں صرف پرہ کر کے پوچھے تو اڈیال بھی ہے نہیں سردی ہے وہ آکھیا ہے نہیں سردی چل بہ جا تو بہ جائے ساری پنچایت وہ دلو ویندی ہے اتنا کھوڑے کی گل کیتی انہوں پرہ لے گیا سی کھوڑے کیڑی گل کیتی پہلا تو دی اہمیت ورد جائے گی کہ چودھری دنال آپ بکھرے ہوں کے گل کیتی تے او بچارہ بھی کار آکے دل کرے تے اپنے کار دیا نال نہ بول لے کہ میں تو اڈنال کیڑیاں گلنا کروں میرے نہ بڑے بڑے بندے گلنا کر دیں اے جیدے نال چودھری پرہ کر کے بولیا ہوئے او تھلے نہیں ہوندہ تے جیدے نال اللہ بولیا ہو سبحان اللہ یار اللہ کلیم اللہ بنایا یا نہیں بنایا حضرت الہی نے کلیم اللہ قرار دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ گلہ کر لیا تو کلیم اللہ قرار پانا ہے حضرت موسیٰ دے دل چی گلتی آئی ہوئے گی یقیناً کہ پھر میرے جیسا کون ہے جدن اللہ آپ بولے ہیں وہ ایک دن اللہ پاک بھی پر طور پتا اللہ ہے اس ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھا راضی ہو انہاں کہا جی راضی ہیں کیڑی گل تو مڑا انہاں کہا اس گل تو بھی تسی میں نے کلیم اللہ قرار دیتا ہے میرے نہ تسی آپ بولے ہو اللہ پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا راضی ہو راضی ہیں فرمایا ذرا نکلو آنجنوں نکلو نا ذرا آئے آنجتے ہو ذرا تو آڈی کیا بات ہے جنہیں بہت اگے جا رہے ہو میرے تو اللہ فرمایا ذرا آنجنوں ہوئے نا کتھے اللہ فرمایا جتھے دو دریا ملدن نا پہ آپس درمیان چھ جگہ بچ دی پی دو آبا انہوں اندن کہ دو دریا ہوندے دو پانیاں دے وچ جڑی جگہ ہوندی خشک اتھے سر سبز گھاس ہے گرین لان ہے اتھے جائیں گا تے نشانی ہوتی یہ وے کہ تیرے جڑی مچھی پجی تو اڈے کولے جدن رات جا کھانا چاہتے ہو وہ جدوں زندہ ہو کے پانی سے بہ جائے گی نا داخل ہو جائے گی اتھے ذرا دھیان کیتی تینوں کی شاید بکھانی سبحان وہ دو دریاواں دا سنگم سے اتنا افضل نبی جڑا کلیم اللہ بھی قرار پایا ہے اور جڑا صاحب علم اور صاحب نبوت اور صاحب حکمت بھی وہ چلے گیا حضرت یوشع علیہ السلام نال سن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قصہ جڑا نہیں 15ویں پارے دے آخر تے 16ویں پارے دے پہلے رکوع الحمدللہ بہت شکریہ موجود ہے انہوں آرام نہ پائے کے پڑھو گے تے اور سواد آئے گا تو انہوں پتہ بیبیاں لے کے آؤں نا کپڑا اتھوں بازار چوں تے ایک باری آکے گھر بھی کھول کے ویندیاں نہیں پہ اتھے تے لیٹاں بڑیاں سن اتھے بھی نہیں کیسا ہے ایک باری مطلب ہے گھر آکے بھی سواد بندے لیندے نے نا اور تسی بھی جڑی شاید لائے ہو ایک باری گھر بھی آکے ویندے ہو تے خدا دا نا جی اگر کپڑا خرید دیا ہوئے تے بندہ گھر آکے ایک باری کھول کے سواد لیندہ ہے جڑیاں ایتھوں آیتاں سن جاندے ہو نا کدی کدی قرآن کھول کے گھر بھی سواد لیا کدی کدی کھول لیا قرآن ذرا آیتاں 15واں پارا شکریہ آخری رکو 16ویں دا پہلا رکو اللہ فرماتا اتھے پہنچے دووے حضرت یوشع علیہ السلام اتھے وہ مچھی لگے نا کھان روٹی کھان لگے تو وہ مچھی پڑھ کے وچ جا پی زندہ ہو گئے گویا سالنیاں دا بھی ہاں ہو گیا کہ
وہ مچھی وہ روٹی کھانی سی تو زندہ ہو گئے دریا ڈگ پئی حضرت موسیٰ کہنے لگے کھلو جی میں اتھے ہی کچھ ایتھے کچھ اے جن کڈن والیاں اگربتیاں لائیاں ہوندیاں نے او لے خوشبو آوے تو اندر لے ایتھے کچھ ہے بندے تے مداری والے ثابت کر رہے ایتھے کچھ ہے وہ تو اللہ نے تو مداری لوڑ ہی نہیں ہوتے ہے ہی حق اللہ نے کسے تماشے ضرور دی واقعتا نہیں ہوتے کچھ ہے سی یہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ویکھیا تے اتنے بالکل ہی کوئی شے نہیں سی آنج ویکھیا تے بندہ لمحہ پیا سی اس کہا تے بندہ لمحہ پیا سی انہوں میں بھی نہیں جانتا تے بڑے بڑے نہیں جانتے میں تے ککھ بھی نہیں نا بڑے بڑے نہیں جانتے تے اللہ جنہی کو گل دسی ہے میں انہی کو پڑھنا بڑے تھا ہاتھ پا کے تے ہمیں پھسنا نہیں چاہیے اللہ فرماندہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا وہ جو موسیٰ نے جس کو وہاں دیکھا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا سبحان اللہ بہت شکریہ قبلہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ویسے موسیٰ بھی اللہ دا ہی بندہ ہے تے عام بندہ بھی نہیں خاص بندہ وہ یار اسی سارے اللہ دے بندے ہیں تے موسیٰ نبی ہو کے بہت بڑا بندہ ہن او پتہ نہیں کڈا بڑا بندہ سی جنہوں موسیٰ دے سامنے اللہ کہہ رہا ہے بھائی یہ ہمارے بندوں میں سے کیا بات ہے بھائی موسیٰ بھی تے اللہ دے خاص بندے ہیں جو بندہ ہے پتہ نہیں یار پھر او کڈا خاص سی ہم نے بعضوں کو بعضوں سے ہے صدقہ جانا تو اڈے بہت اچھا سماعت فرما رہے ہو اللہ فرماتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے ساڑھی مرضی ہے اینی فضیلت دے کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیکو فرماتا ہے ادھر نکلے نا تو اڈے کا مفتی صاحب ہوں دے سن شاہ کوٹ دے مفتی ریاض صاحب خطیب ہوں دے سن شاہ کوٹ تو اڈے کو رستے شاہ کوٹ ہے میرا خیال ہے پرانا تو اڈے چو سارے جو میں ہی ہیں تو اسی سارے تے 14 سال دے بیٹھے مفتی ریاض صاحب دا بیٹا آج کل پڑھ دا بھی ہے میں سمجھ پڑھ خطیب ہے مفتی ریاض شاہ کوٹ نہیں ہوندہ تو اڈے گجران فیصلہ بار روڈ دے اتھوں دے سن وہ میں اتھے لڑ کرنے گیا تھے اتھے ایک ڈاکٹر صاحب آ گیا وہ میں ٹیکہ لگا ایتھے ٹیکہ لگ دا وہ میں تکلیف ہوئی کٹھے سان پڑھ دے وہ تھلے منزل تے ہن میں اتھے تھلے میں آگے بیٹھا تو میں کہ مفتی صاحب میں نے ٹیکہ لا گیا ڈاکٹر تے ایتھے لا گیا بے وقوف وہ میں نے اندھنے وہ کہا بے وقوف ہے جڑا لا گیا وہ بے وقوف جنہیں لوا لے میں آکھا جی وہ ڈاکٹر ہو اسی میں دے ڈاکٹر نہیں سنا ہو سکتا ڈاکٹر اتھے لاندے نے اتھے بھی لاندے نے کئی باری مسل چلاندے نے کتنے بھی لا سکتے ہیں کئی باری اتھے لاندے نے تو میں کیا وہ ڈاکٹر سی ہو سکتا ڈاکٹر لاڑ کانے ایدھا لاہور علموں کریں تو سکال سمجھ لئی ہو سکا اتھے ہی ڈاکٹر ہے ذرا لاہور علموں کریں اللہ پاک نے فرمایا تو موسیٰ بھی ہیں کلیم اللہ بھی ہیں علیہ السلام بھی ہیں نبی بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں صاحب کلمہ بھی ہیں اور ادھر ہوئے نا تو ساگاور نہیں فرمایا ادھر ہوئے نا ذرا وہ قبلہ وہ حضرت موسیٰ نے پھر بندہ وہ اللہ تے نہیں فرمایا عبدن من عبادنا اگوں اللہ پاک نے گل کی تھی اللہ فرمان دیں آتیناہو رحمتا من اندنا وعلمناہو من لدنا علما ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا کوئی بندہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسے کیا موسیٰ کو اللہ دی رحمت کوئی نہیں سی یا موسیٰ کو اللہ دا رحم کوئی نہیں سی یا اللہ دے علم کوئی نہیں سی رحم بھی موجود ہے رحمت بھی موجود ہے علم بھی موجود ہے پھر سوچو کون سی کیا بات ہے بھائی جو ہویا ذرا کو سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیکھیا بندے دے منہ تے کپڑا سی لمحہ پیا سی منہ تے سبز رنگ دی چادر سی چلو اے رومال تو اے غلاف ہے قرآن پاک دا سبز چادر دے منہ تے سی تے لیٹے ہاں سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسیٰ نو آکھیا ایتھے ہی مچھلی ساڑی گم ہوئی ہے ایتھے ہی اللہ اندہ سی کوئی شاید نو بخانی ہے آپ بندہ ہی ہے عورتے تھے شاید کوئی نہیں اجھے گل پہ کرتے سن کہ اس منہ تو کپڑا لائے اے آنج کنے اس بندے نے انہوں سبز رنگ دی چادر سی ہو دے اتے وہ پھر منہ تے اس لئی سی اور منہ تو چادر لائی وہ سبز رنگ انہوں خضر یا خضر آندے نے اجھے گنبد خضرہ نے سبز گنبد انہوں آندے نے خضر انہوں خضر یا خضر اس واسطے آندے نے تو سبز رنگ دی چادر لائی سی پتہ کوئی نہیں کون سی یا من تو نہیں پتا تو انہوں پتا ہوگا تو ہی دس دے تو سامنے کہتے مولوی کو پوچھا تو سرنا وہ حضرت خضر علیہ السلام خضر سبز چادر دی بیعت ہو سی کون سی پتہ نہیں اللہ دے خاص بندیاں چو
بندہ سی۔ لو جناب سواد آن لگ گیا جنہوں حضرت موسیٰ دے سارے فضائل تے فضیلتاں یاد نے، نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ، انی وردی تے پھول سجے نے، اس منہ تو کپڑا لایا، قال لہو موسیٰ حل اتبعوکا، تو موسیٰ نے اس کا منہ دیکھ کے کہا مجھے شاگرد بنا لوگے؟ میں تیرا اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا علمت رشدا، فرماندے مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا۔ میں نو شاگرد بنا لے، جو تینو اللہ نے سکھایا ہے وہ میں نو سکھا دے۔ نہ وہ اجے بولے ہے، نہ اس تقریر کی تھی، اور نہ اس کسے نو درس دیتا۔ کیا بات ہے؟ یہ دا مطلب کچھ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے، کچھ ایسے بھی ہوندے نے اور یار جنہاں دا چہریاں تو ہی پتہ لگ جاندہ ہے کہ اے کوئی افضل بندہ ہے، اے کوئی بڑا بندہ ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے چہرہ ویکھ کے آکھے کہ میں نو شاگرد بنا لے، بولن تو بغیر موسیٰ سمجھ گئے۔ یا مباہلے میں دباڑے دین عیسائی سامنے آئے، انہاں پنجاں جو بولیا بھی کوئی نہیں، تے بیندے اثاروں نہ کیا اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ مطلب ہے کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں، شکریہ کہ اللہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ میرے مہربانوں، حضرت نے فرمایا میں نو شاگرد بنا لو، میں تو اڈا اتباع کروں گا، تے میں نو او سکھا دے جو اللہ تینوں سکھایا، میں نو او سکھا دے جو اللہ تینوں سکھایا۔ یہ جڑے مہربان اج مجلس کرا رہے ہیں، بانی مجلس، تو اڈا کی خیال ہے میں نو چاہ نہیں دیندے جو میں پینی ہے؟ اور جو میں پینی ہوئے تو میں نو چاہ نہیں دیندے؟ انہاں پوچھے پینی ہے چاہ میں نو دیندے؟ تو پھر میں تو انہوں آکھاں اینہ کو چاہ لے دیو، تو اڈی کیا بات ہے؟ آخر بندے نو سوچنا ضرور پائے گا کہ وجہ کی ہے یا انہوں دیندے نہیں تو یا انہاں تو بغیر نہیں دے۔ کیا بات ہے؟ یا انہوں دیندے ہی چاہ نہیں تو یا انہاں تو بغیر نہیں دیندے۔ مولا تو انہوں جزا دے وے۔ جڑے بندے بہت شکریہ قبلہ، بہت دور پہنچے نے میرے دوست۔ جڑے بندے آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے، اے دے کولوں منگ لو، وچ کنوں پاندے ہو، وچ کنوں پاندے ہو، وچ کنوں پاندے ہو، رکھ مولوی قرآن تے ہتھ۔ اللہ جو روزے دے نال آپ گلاں کردا سی تے اینوں پہ آندا سی مینوں او سکھا جو تینوں اللہ سکھایا، اللہ نوں آکھ دیندا مینوں سکھا جو۔ واہ بھائی واہ، بہت شکریہ جی، آباد رہو۔ دلیل جناب دے ذہن چاہ گئی جڑی میں دلیل کر رہا ہوں۔ اور لوگ آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے، تیری مرے شاہ رگ تو نیڑے وے تے موسیٰ کو دور سی۔ اگر تیری شاہ رگ تو اللہ قریب ہے تو موسیٰ دے بھی تے قریب سی۔ جڑا موسیٰ ان ترلے پہ کرتا میں نو شاگرد بنا لیا تو میں نو او سکھا جو تینو اللہ سکھایا ہے۔ اللہ جو آپ ادنا گلہ کرتا سی، اوہ اللہ آپ ادنا گلہ کرتا سی تے سدھا اللہ نو یاخ رہندا جو انہوں سکھایا ہی۔ سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ۔ جو انہوں سکھایا ہی میں نو بھی سکھا۔ کی قرآن پڑھے ہی، کی قرآن پڑھ کے سوچے ہی۔ اللہ دیا بندیا قبران تھی پڑھ چھڑے ہی، کچھ آپ بھی سوچ ختم پڑھ کے سارے رشتہ دار بخشوا چھڑے نہیں، کچھ اپنا بھی کر خیر ہوئے تو اڈی کی قرآن چو میں نتیجہ کر رہے ہیں قرآن ہاتھ تھج لے کے۔ یہ دا مطلب ہے موسیٰ براہ راست بھی اللہ سے مانگ سکتے تھے، مگر اللہ نے کسی کے ذریعے اس سے کہلوا کے دنیا کو بتایا جہاں میں بھیجوں نا وہاں جانا واجب ہے۔ سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ شکریہ کہ بلا جتھے میں بھیجا اتھے جانا واجب ہے۔ حضرت موسیٰ فرمان لگے میں نو او سکھا دے جو تینوں اللہ نے سکھایا، میں نو او سکھا جو تینوں اللہ نے سکھایا۔ اگوں انہاں کدوں آکھیا بے ویکھاں تسی ان نبی ہو کے تے میرے کو پہ پوچھ دے ہو، رسول ہو کے تو میرے شاگرد پہ پہندے ہو، دیکھا تسی کی پہ کر دے ہو۔ انہیں اکا کوئی تکلفن میں نہیں آکھیا کہ تسی نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، صاحب کلیم اللہ بھی ہو، صاحب کلمہ ہو، صاحب شریعت ہو، تو بڑا میں تو انہوں کی سکھانا۔ اگوں اس جو آکھیا وہ عجیب گل ہے۔ پہلا پنجابی ترجمہ کرنا، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا،
اس نے اگوں کی آکھیا اس آکھیا تسی نہ جا کے تبلیغ شبلیغ کر کے بندے مسلمان کرو تسی انہیں جوگے نہیں کیا بات ہے سار اٹھاؤ بھائی میں موسیٰ علیہ السلام دی گل پہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلو اردو ترجمہ میں کر دینا فرماندے نے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکتے جڑا علم میرے کو ہے تو چھپ رہنا ہی نہیں تو انہیں جوگا ہی نہیں صحیح میں ترجمہ کیتا نا آپ میرے ساتھ بھی آ جائیں شاگرد بھی بن جائیں تو جو میرا علم ہے آپ تو صبر ہی نہیں کر سکتے اگوں جی گل کیتی ہے بڑی مشکل گل ہے بڑے لوگوں کی گل ہے میں تو ترجمہ کر لگیا نہیں نا پچھو چاکا پہ آتا خدا دی قسم انہاں فرمایا وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا تو ایسی بات پر صبر کر کیسے سکتا ہے جس کی تجھے خبر ہی نہیں اللہ اکبر توبہ ہے بھائی کوئی اخیر ہے بھائی چپ کر رہا وہ ایتھو ود تو ود جے ایتھے کام ود تو ود جے کوئی بندہ اپنے اپنے پورا نہ سمجھے ویکھو کتھے گل پڑی ہو سکے تو صبر نہیں میرے نہ رہ کے کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا پتہ نہیں ہوتے وچ کی تھی کالا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ستاجدونی انشاءاللہ صابرا انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا انشاءاللہ میں صبر کروں گا اگلا جملہ ذرا عجیب ہے فرماندن ولا آسی لکا امرا میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں کتنے بندے میرے نال نے میں تیرے کسی امر کی امر نو سمجھ دے ہو شکریہ جی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا اور لوگوں جس کا اپنا امر ماننا لوگوں پہ واجب تھا کیا بات ہے نوجوانوں جس کا اپنا حکم ماننا لوگوں پر واجب تھا وہ کہہ رہا تھا میں تیرے کسی حکم کی کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا مرن تو پہلا سوچ کے مری کہ جس کا اپنا امر واجب تھا وہ جس کا امر ماننے کے لیے تیار تھا وہ صاحب امر کون تھا اور یار کو ایڈے بڑے حکم والا بندہ سی میں نہیں پتا جی کون سی اینا میں نو پتا پہ سبز چادر منہ تے لے کے ستا سی پتا نہیں چادرہ تھلے انجدے ہی ہوندے نے نہیں تساں کوئی نہیں میرے کو سنے خیر ہوئے تو اڈی ایچھا جا تو اڈے قریب قبرستان نا جڑائی تھے اور لنگ دیاں پاویں کڑی قبر تے 2-3 گز کپڑا لے گا 2.5 گز تے پاشڑے جی پاویں کدے تے پاشڑو پاویں کدے تے سویرے انشاءاللہ دیکھو کہ تو 2 دنوں بعد کوئی نہ کوئی بندہ کھلوتا ہوگا تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی میں پہنا تو انہوں ہی نہیں پتا کی دی تو ساں بس نہ ہوتا چادر پا جانی ہے 2.5 کو گاز سبز رنگ دی پانی 2 ٹیمہ دعائے رکھ چھڑو تاکہ اٹھے نہ کم از کم جنہیں سویرے تاریخ تے جاندے نے وہ کھلوتے رہنے تو بزرگوں کوئی مہربانی کریا جائے جاننے ہیں پہ تاریخ تے انہوں نے جا کے پوچھو ہے کی رکھی تو ساں چادر آپ ہے پتا تو انہوں ہی نہیں پتا کون ہے تھا تسی انہوں جا کے پوچھو ہے کون جے وہاں نے پتا نہیں جی کون ہے کوئی اللہ والا ہی ہونگے اور سارا قبرستان پہ ہے وہ اللہ والے نہیں اور سارا قبرستان اللہ ہی پرے اللہ ہی مار مار کے پرے ہے انہوں ہی اللہ ہی مارے ہے وہ کیوں بندے کھلوتے ہیں قبر دی وجہ تو چادر دی وجہ تو اللہ دے بندے جتھے 2-2.5 گز چادر تو پائی ہوئے وہ بندے سمجھ جاندے نے اے عام قبراں جیسی نہیں تے جنہ تے محمد چادر ہے تے ہیر پائے او عام لوگاں جیسے کیسے ہو جانے مولا تو انہوں جزائے خیر پہ یہ چادر تھا یہ سبز چادر تھلے وہ بندہ سی پھر تو انہوں پتہ ہے پی اس طرح ہی ہویا ہے انجے ہی ہویا ہے میں ان تو انہوں آیتہ سناما تو پھر لمبی گال ہو جائے گی میں تو انہوں گالی سنا دینا ہون کی آیتہ اندر ترجمہ انہیں آکھا پہ حضرت موسیٰ نے وعدہ کر لیا کہ میں نہیں بولنا گا تسی کی پہ کر دے میں کیوں بولنا ہے تسی کیوں میں صبر کروں گا کی کر دیو میں کو آیانا میں نبی ہاں میں رسول ہاں میں صاحب کلمہ مہربانی کرو او نہ چل او نال لگ جائے اے قرآن ہے اللہ فرماندہ اس آکھیا انہوں حضرت موسیٰ نے ٹرن لگیا کالا فَإِنِّ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْئًا
میں تینوں نال رکھنا جے میرا اتباع کرنا ہی تے میرا مرید ہونا ہی تے میں جو کراں کو سوال نہیں ہوں کرنا. کیا بات ہے؟ میں جو کراں تو گل نہیں کرنی، میں جو مرضی کراں. حضرت موسیٰ کہنے لگا میں کیوں کرنی ہے؟ میں تابع فرمانی واسطے آیا کہ میں گلہ کرنے واسطے آیا؟ جو مرضی ہے کرو مینوں کی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا راکب فی السفینۃ، وہ کشتی سوار ہو گئے. انہوں نے کہا وہ کشتی لگی سی وہ وچ بہ گئے. وہ تو کشتی ٹری ہے نا جی. خرقہا، انہیں لے کے نا کچھ ہے تو کشتی دے وچ نا سراغ کرنا شروع کر دیتا. حضرت موسیٰ کول بیٹھے سن بہندے سن پہ کشتی پانی دے وچ سی. کالا اخرقتہا لتغرق اہلہا. حضرت موسیٰ کیا بندے مارنے نہیں، اور غرق کرنیا کشتی اللہ دے بندیا. اور جدے جو بیٹھے ہیں وہ جی سراغ کر چھڑے دی. آئے ہائے ایڈا سواد آیا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں جب اس نے ایسا کہا کالا علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں آکھیا سی نا تو اینے جو کر. صدقہ جانا تینوں میں منع کیتا سی سوال نہیں کروں. فرماندے نے ہون نہیں کر. ہائے ہائے پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جدے سامنے نبی انج ہو گئے. ہائے صدقہ جانا انہاں کہا نہیں ہون نہیں میں کرتا. دوجی باری اس کی کیتا بچے پہ کھیڑ دے سن. اللہ فرمانتا ہے اِذَا لَكَ يَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، انہیں بچوں ایک بچے نو پھڑیا تو قتل کر دیتا. بچے پہ کھیڑ دے سن ایک بچے نو پھڑیا تو اس بندے نے بندہ قتل کر چھڑیا. کالا اقتلتا نفسا زکیتا بغیر نفس. حضرت موسیٰ نے کہا خدا دا نائی میں کونا تا نہیں سی اے منڈے تینوں کیا کہ بغیر کسے جرمتوں بغیر انہیں گال کڈی ہوئے انہیں روڑا سٹیا ہوئے اس کو گال کیتی ہوئے تو بندہ ماردہ وے چنگا لگ دو. قال علم اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا. ای تو 16واں پارہ شروع ہو جاندہ ہے. 16ویں پارے دی ابتدا بھی اے دے ناڑی ہے. اے 16ویں پارے دا جا نام لکھیا نا قال علم، اے 16ویں پارے دا نام ہے قال علم. اے قال علم دا مطلب ہے اس نے کہا کہ اقل لکا انکا لن تستطیع معی صبرا، میں آکھیا سی نا تو اینے جو گا نہیں. حضرت موسیٰ نے چلو ہون نہیں کہوں ہون نہیں کوندا. کالا ان سألتکا عن شیئم بعدہا فلا تصاحبنی. اس نے کہا اب اگر تو نے کوئی سوال کیا نا تو میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے والا نہیں. ہون میں نال نہیں رکھنا. حضرت موسیٰ کا ٹھیک صدقہ جاواں. تیسری مرتبہ ہویا ہے کہ آبادی چ داخل ہوئے پیاس لگی پانی منگیا تو بندے ایڈے کوئی خوش اخلاق سن. انہاں کیا سفرہ تے ٹریے تے پانی نال لے کے ٹری دے ایمی ٹر پہ ہو. ایک بندے روٹی پوچھی انہاں کہا تو ہی ٹرے ہو سفر چ صحرا دے چ جنگلہ چ تھے اٹھنے ویکھے جے روٹی ایڈے بد اخلاق پنڈ شاید ہی کدھرے ہوئے. پنڈوں باہر نکلے تے کہ کوٹھا ٹٹا سی سارا ٹھہٹ ہو گیا سی. وہ کند بھی ادھی بچے دی رہ گئی سی. باقی تانوں پتہ ہے مٹی کھان والیاں بیبیاں لے جاندیاں ادھیاں ادھیاں کنداں تے وہ لے جاندی. چولہا بنان والیاں لمبن والیاں پوچے سوچے ڈگا مکان کتے چھڑ دیا جو سارا اٹھ گیا سی. ایک کند ٹھٹی سی او نا وہ بندہ عبدن من عبادن وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. وہ حضرت موسیٰ نو کہنے لگا کاندرہ بنا جڑیے. وہ حضرت موسیٰ کوئے نا پہ جے میں کو گل کیتی انہیں میں نال نہیں رکھنا ہون ذرا خطر رکھ سی گل. انہاں گارہ بنان لگ پہ تو کان تے تھوپے رکھن لگ پہ جنہوں تھوپے آندے. پتہ نہیں یہ بندہ کون سی جس نبی گارے چوار دے. ہے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں بنا کے نا مٹی دا گولے دین لگ پہ تو وہ تکھن لگ پہ تو کند بنا ہڑی کند. وہ جو کند بنا چھڑیے نہ کسے پانی پوچھیا. وہ پینڈ جتے نہ روٹی نہ پانی سلام علیکم دا روادار کو نہیں. وہ کند ہند بنا کے اٹھے نا
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے نا اے قرآن یہ جو میں تو ترجمہ ہی کر کے سنا دینا ملابی دا انہاں کیا گل لے جڑے دو اگے کیتے نہیں وہ ایسے تھا کیتے نہیں جڑے بڑا اوکھا کام سی پیڑا میری نظر ٹھیک نہیں سی ہو جائے تے توں جے کوئی کند کوٹھا کسے دا بنانا سی تے کسے بندے دے پتر دا بنانا چاہے جنہ پانی دی پیالی نہیں پوچھی جنہ روٹی دی برکی نہیں پوچھی اللہ دے بندے تو اے دا ہی کام بنانا سی او سا کیا ہونتے نے گل دسا اے جی قرآن ہے ایڈا لطف ہے کالا حاضر فراکم بینی و بینکا اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے اب تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرا وعدہ سی ہوں میں بولیا تو میں نال نہیں رکھنا حضرت موسیٰ فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے میں اپنے وعدے دے مطابق اپنی ارامہ جدا کرنا ایک مہربانی کر کے 10 تے چھڑ او کی سی اے کی سی تے اے کی ہے خیر ہوئے توٹی ایتھے بھی مکا دیا تے خدا دی قسم مجلس مکمل ہے اے دا مطلب ہے موسیٰ کلیم اللہ حضرت علیہ السلام صاحب شریعت صاحب کلمہ تے کلیم اللہ او دیتے بھی ایک وقت اللہ لے آندہ ہے انہوں کسے کو لوگ پوچھنا پہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی اے ویڑا جے زہرہ دے باپے تے آیا ہوئے تے بیان کر اور ایڈے بڑے نبی تے بھی یہ ویڑا آگیا بعد رہو جی انہوں پوچھنا پہ ہے کہ او کی سی پھر اس دسے ہو سکا ہی تھے کہ بادشاہ غریبان دیا کشتیاں لے جاندے غریبان دیا کشتیاں کھو کے لے جاندے میں غریب ڈوبن واسطے سراخ نہیں کیتا میں پھٹی پن کے نکارہ کر چھڑیے وہ بندے لین ہونگے تو بادشاہ نو جا کے آکھن گے کشتی ٹوٹی ہے غریب پھٹی اور لا لین گے آئے ظالم تو کشتی بچ جائے گی تے کو اندنے اے تے تو چنگا کیتا ہے فرمائے میں سارے چنگے کر لیں وہ سکا چلو اے تو چنگا کیتا تو ایڈا منڈا مار چھڑی کسے کا مسکین دا منڈا کہا صدقے جامع آئے صدقے جامع بہت شکریہ ایسے بندے سننا لے انتے زیادہ لطف ہے فرمایا فکانا لی غلامینی یتیمینی فی المدینہ یہ تھے 2 یتیم رہندے نے ماں پہ انہوں نے فوت ہو گئے خزانہ دب گئے سن ایسے کند تھلے وہ کند ہوئی ہوئی ٹہن دیئے بھی خزانہ نیڑے لگ گیا وہ کسے والے اگلا دبڑا کسے بی بی چکیا تو باہر آ جانا میں کند دی ایڈی بنا چھڑیے کیا بات ہے یتیمہ دے جوان ہون تک انشاءاللہ خیر رہ گی فرماندے نے یہ بھی تو چنگا کیتا ہے وہ منڈا کیوں مارے منڈا کیوں مارے حضرت نے فرمایا وہ منڈے بڑھیا ہوں کہ انج دے کام کرنے سان او دی اممہ بھی آکھنا سی نہ ہوں تو چنگا سی او دے ابے بھی آکھنا سی ساڑھا نہ ہوں تو چنگا سی میں ہونے ہی مار چھڑیا ہے میں تنگ کون گے میں انہیں ہی مار چھڑیا ہے جو بڑے ہوں کہ کم ہی ایسے کرنے نے ماں بھی تنگ تے پیو بھی تنگ انہیں پیو تے ماں نو ستانا سی ایتھے میں جملہ کہنے لگا لوگوں سوچو کائنات میں ہر سزا جرم کے بعد ہوتی ہے جو جرم سے پہلے سزا دینے کا حق رکھے وہ کون تھا اوہ اجے تو اس پیڑا کام کیتا ہی کوئی نہیں اجے تو ماں پہ بد دعا دیتی ہی کوئی نہیں ہے کوئی خیر ہوئے بہت شکریہ ہن آخری آیت مجیدہ جی سب پڑھنا وہ کہنے لگا کردہ تو کی رہے ہیں کردہ کہنے لگے فَأَرَادَ رَبُّكَ اس بندے کی آکے حضرت موسیٰ نے دھیان نہ سننا ہن ساری محنت ضائع نہ کرنا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ ارادہ تھا تیرے رب صدقے بھائی صدقے کیا بات ہے یہ ارادہ تھا تیرے ایک قرآن دی آیت ہے جناب فَأَرَادَ رَبُّكَ بس ارادہ تھا تیرے رب کا آئیں یبلوگا جو کچھ میں نے کیا یہ ان کو جوانی تک پہنچنے کے لیے یہ تیرے رب کا ارادہ تھا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِي میں نے جو فعل کیا ہے نا اس کے عمر سے کیا ہے میں نے اپنے عمر سے کچھ نہیں کیا یہ ہاتھ میرا سوراخ کر رہا تھا ارادہ اس کا تھا بندے کو میں مار رہا تھا ارادہ اس کا تھا یہ تو مطلب کچھ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے آنکھ نظر آتی ہے ارادہ اس کا ہوتا ہے پیر نظر آتے ہیں ارادہ اس کا ہوتا ہے سوچو کون نے میرے معصوم امام نو کسے پوچھیا
اللہ نے پوری کائنات کس شے سے بنائی؟ فرمایا ارادے سے۔ فرمایا اس کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا نحن ارادۃ اللہ، ہم ہی اللہ کا ارادہ ہے۔ صدقہ جامع مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا۔ یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ تے اتنی بڑی نبوت دے باوجود، اتنا علم اور حکمت دے باوجود ایک موقع آیا کہ انہوں نے پوچھنا پیا کہ وہ کیا تھا، یہ کیا ہے؟ کوئی بندہ قیامت تک ثابت کر سکتا ہے کہ میرے نبی تے وقت آیا ہو کہ زہرہ دے بابے کسے کو پوچھیا ہو کہ وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ نا اللہ معراج چیچا جبریل نو کل کے نا جبریل نو تے نبی نو مگوایا ہے تے ایک جگہ جا کے جبریل آکھے اگر تسا ہی جانا جے میں تسا غور نہیں فرمایا؟ ایدہ مطلب ہے میرا نبی جبریل سے بھی نہیں پوچھتا بلکہ وہ سارے رستوں سے واقف ہے۔ بولو یار، پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے بڑے بڑوں کو پوچھنا پڑا، مصطفیٰ وہ ہے جس کو زندگی میں پوچھنا نہیں پڑا۔ یا کوئی بندہ دسے نبی ممبر تے بے کے مسئلے پوچھ دے سن یا دس دے سن؟ اور جبریل آکھیا میں اگے جاواں تے سڑ جانا، اگر تسا ہی جانا ہے۔ ایدہ مطلب نبی نو راواں دا پتہ سی نا، جڑے بندے کھرڑے ایتھے آونا ہوئے جناب ہے کی نا خانو آنے، ہاں جی انہوں بندہ ہوتا کھرڑے والے چھڑ چھڑے پہ آپ ہی لگا جا تے بندہ بھی اور کوئی نہ ہوئے، دور دور آبادی بھی کوئی نہ ہوئے تے کھرڑے والے چھڑ چھڑے بندہ اتھے ہونے کے دوارے میں کہا مینوں کتے نا جبریل نو چھڑ کے نبی آپ ہی گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے میرا نبی ہر راستے سے واقف ہے۔ بولو بولو، وہ کسے کو پوچھیا نے اتے شاہی کوئی نہیں تھی بھائی، سدرۃ المنتہا تے تو رہ گئے، اے کعبہ قوسین تے وہ نہیں گیا، کعبہ قوسین تک نبی آپ گئے نے۔ یہ دا مطلب ہے کائنات میں میرا نبی ہے جو ہر راستے سے سارے بولو ہر راستے سے اساں حضرت علی نو بوٹی پی کے بلا فصل نہیں منیا۔ علی فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے سے۔ اور دا نائب بھی تے ایسا ہی مننا سی، خیر ہوئے توڑی تا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والیان بابو ہاں۔ یہ مطلب ہے کائنات تو افضل میرا نبی ہے، اور میرے نبی نے اپنے علم مدینہ دس کے فرمایا والیان بابو ہاں، جس کا میں شہر کا علم کا شہر ہوں اس کا دروازہ علی ہے۔ اور میں دعویٰ کر رہا ہوں، میں تو انہوں صحیح مسلم شریف دی ایک حدیث پڑھ دیں، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 57 جڑی میرے کو اس ویلے موجود ہے۔ وہ دے لکھیا کہ یہ حضور نے کہا تھا سلونی مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ یہ دا مطلب ایسا بڑے تیان نال خلافت مننی ہے، یا سلونی زہرہ دے بابے اکھ ہے یا او دے شوہر۔ کیا بات ہے بھائی؟ یا سلونی زہرہ دے بابا جانا کیا ہے یا سلونی قبل انتا میں نبی پاک نے سلونی آکھیا تے بندے سوال کرن لگ پہ، وہ جمیں دے سوال کرن لگ پہ بچوں ایک صحابی سان انہا اٹھ کے لوگانوں منع کیتا۔ وہ فرماتے ہیں جو بندے سوال اس قسم دے کیتے تے وہ نبی پاک نے جواب دیتے، انہا اٹھ کے آکھیا او تو اڈا کا کھنا رہا ہے او چوپ کرو اے بندے سوال کر دے ہوں تے کو ڈاکتا کسی وجہ ڈاکتا وجہ تو اللہ بھی منع کی۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو محمد پہ وہ سوال نہ کیا کرو جب جواب دیتا ہے تو تم ناراض ہو جاتے، جواب دیتا ہے تو تم ناخوش ہو جاتے ہو۔ یہ دا مطلب سوال ہی بندے ایسے کیتے، 2 سوال سے لکھے نے، زیادہ نہیں لکھے، قرآن دی سائٹ تے علماء اہل دیوبند نے لکھے۔ انہاں فرمایا ایک بندے اٹھ کے نبی پاک آکھا میرے کو پوچھ لو جو پوچھنا جی۔ او ساکھا جی میں تے وانڈا گیا ہونا کدھرے سفران تے رہینا، اے میری بیوی مگر ہوندی ہے کلی، او دے متعلق دسو پہ ٹھیک ہی رہندی ہے نا۔
ہوں یہ گل دسو بھی نبی پاک کہڑیاں بیبیاں رکھیاں سن جڑیاں جا کے لوگوں کے گھراں پوچھدیاں پھردیاں یا پتہ لیندیاں پھردیاں سن؟ اللہ معافی دے، اللہ تے قرآن چ تجسس ہی نہ کرو، کسی دی دیوار نال کان نہ لاؤ تے نہ پتہ کرو اندر کی پیا ہوندا، اپنا کام کرو۔ نبی پاک تے نعوذ باللہ انج تے ہے نہیں سن، انہاں نوں کیوں پوچھدے سن بھی میری بیوی تیری ہے تے پوچھدا نبی کولوں ہے؟ اجے مولوی تینوں شک ہے نبیاں نوں علم غیب ہے کہ اور یار جڑا بندہ اپنی بیوی دے متعلق نبی نوں پوچھدا ہے کوئی علم ہی سمجھدا ہوے گا، انہوں سارا پتہ ہے۔ ایک بندے نے جتوں صحابی نے منع کیتا نا، ایک نے کھلو جاؤ بس کرو، کوئی سوال کوئی نہ کرے، اللہ بھی منع کیتا۔ وہ سنو، وہ ایک کہنے لگا جی میرا ابا کون ہے؟ چلو جن بندے بیٹھے ہو مینوں اپنے ابے دا پتہ، تانوں اپنے ابے دا پتہ، شیعہ سنی ہے حدیث دیوبندی جڑا بھی ہے انہوں اپنے ابے دا پتہ ہے۔ ابا اما دس دیے پہ تیرا ابا ہے، وہ نکے ہوندے شروع ہو جاندی ہے چپ باہروں پیو آ جائے گا، انہوں پتہ لگ جاتا بھئی میرا ابا ہے۔ میرے عزیز دوستو، لوگ کہندے نے کہ اسی ادو پیدا ہوندے نا نبی پاک دے دور چ، میرا خیال ہے تسی آرام ہی کرو، ٹھیک ہی ہو گیا۔ اسی جڑے دور چ پیدا ہوئے ہیں وہ عادل انہیں ٹھیک پیدا کیتا ہے۔ یقین کرو تے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی عیسائی جننے بندے اتنے بیٹھے نے سنتے نے باہر نے، انہیں سارے نوں پتہ میرا ابا ہے، میرا ابا ہے، میرا ابا ہے۔ اس دور دی گل کر دو جتھے لوکی نبی نوں آ کے پوچھتے سن میرا ابا کون؟ ابا ہمیشہ اما دس دی، تہاڈا کی خیال او دی اما نہیں دسیا تیرا ابا کون؟ دسیا ہوئے گا، میں اما تے اعتبار ہی نہیں کیتا۔ او سکا کون ہے؟ نبی پاک دس دیتا جڑا ہے سی، تے جڑا اما دسیا سی وہ نہیں سی۔ تساں غور فرمایا؟ وہ کو تنگ ہو کے کہنے لگا دیکھو جی میری اما آندھی ہے، میری اما آندھی ہے۔ اللہ فرمایا اے صادق ہے، تیری اما صادقہ نہیں، وہ سچا تو میرا رسول ہے۔ پہلے سوال کر لیں تو پھر پھاس جاندے ہو۔ اللہ منع کیتا پوچھے ہی نہ کرو۔ یہ دا مطلب ہے یا سولین دے دعویٰ مصطفیٰ کیتا ہے یا مرتضیٰ کیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے باپ بھی اتنا بڑا صاحب علم کہ کسی سے نہیں پوچھتا، اور بیٹی ہن سوچ حضرت علی دا علم ذرا ذہن چ رکھو۔ میں دعویٰ کر رہے ہیں کوئی بندہ ثابت کرے پوری زندگی مولا علی کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے، کسے میرے مولا دے علم اضافہ کیتا نہیں؟ شکریہ قبلہ، ہر پاسوں نا دی آواز آئی ہے، نہیں پوچھیا کیوں؟ حضرت علی نوں کسے پوچھیا؟ جیڑا کو بندہ مسئلہ پوچھتا تو ہی سوچ دے بھی نہیں، فرمایا سوچ کے دسنا سی تے نبی دی زبان چوسن دا کی فائدہ سی؟ میں مگر نہیں پڑھ کے رٹا لائے ہیں، نبی نے مجھے زبان چسا کے سارا علم عطا کر دیا۔ اتنے بڑے عالم نے علی، میرا ہاتھ ایتھے ہی جاندا پہ جتھے جا سکتا سی ٹر کے۔ ادو اگے جڑا لمبے قد دا بندہ آئے گا وہ ایتھے کر لے گا، میں تے ایتھوں تک۔ ہر بندے دا اپنا قد ہے، علمی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی تے حکمتی، ہر قسم دا۔ میرا انہی قد جڑا ظاہر نظر آ رہا۔ میں حضرت علی نوں اپنے علم دی بلندی تے سوچاں تے ایتھوں تک ہی سوچ سکنا۔ تسی سوچو تے تواڈے ذہن دی جنی بلندی ہے تسی اتوں تک سوچ سکتے ہو۔ ذرا میرے مولا نوں علم نال ذہن چ رکھو، وہ نہیں پتہ لگنا کنا علم ہے۔ اپنے اپنے ذہن دے مطابق لے جاؤ، لے گیا ہو، میں بھی لے گیا جتوں تک جا سکتا مولا دا علم۔ تسی مولا علی نو علم میں جتھے لے جا سکتے ہو ذہن چ لے جاؤ۔ تو ہن میں مجلس مکان لگا، پیغمبر فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی۔ واہ واہ، سوچا نہیں تو اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ دا مطلب ہے اتنا صاحب علم زہرا کا کفو بنا ہے تو سوچ بطول کا کتنا علم ہوگا۔ یہ دا مطلب ہے جو علم میں برابر ہیں ان کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہ مولا علی نو خلافت دے مسئلے دسن دی لوڑ سی تے نہ زہرا نو وراثت دے مسئلے دسن دی لوڑ سی۔ تو اڈا کی خیال بی بی دے وال جائیداد تو چٹے ہوئے؟ بی بی رو بابا مینوں بندے مسئلے دس دے لوکاں مینوں دسے مسئلہ وراثت دا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بی بی دیاں تکلیفاں نو پڑھ کے ہی دل ہل جاندا ہے۔ ضرباں پڑھنیاں تو بہت بڑی بات ہے۔ بی بی دے زخم پڑھنے میں تو پڑھ ہی نہیں کدی سکیا، میں تے آنسو آ جاندے نے بی بی دے درد سن کے۔ تیاں سارے جان نو پیاریاں ہوندیاں
تے تی پالن دے معاملے چ کوئی بندہ کٹ نہیں جے کردا لوگ پتراں نو جواب دیندے جے تیاں نو جواب نہیں دیندے پتراں نو لوگ روز اسی جواب دینے جات کتنے دے انہیں پیسے چاہیے کوئی نہیں پیسے کتوں آئے پیسے کی کرنے نہیں تی منگے بندے چپ ہو جاندے نے میرے عزیزو میں مثال دینا ہوں مجلس کوئی شے گھر دی مہنگی ہوئے نا مثلا واشنگ مشین وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کپڑے سکان والی مشین تے بیوی آکھے اساں او لیونیاں نے مشیناں دوویں کپڑے دھون والی تے سکان والی بندہ آندا تو میرے لو ویکھ گل پھر کیویں دی کرنا میں انہیں جوگا ہی میں تینوں مشیناں لیا کے دیاں وہ پھر آپ تے چپ کر جاندی ہے پھر تی نوں آندی ہے تو آ جدو تی آندی ہے نا او دو پیو جواب کدی نہیں دیتا او سکے پتر میں کسے کو ادھارے پیسے پوچھنا تے قسطاں تے لے کے آنا تو فکر نہ کر جے بندہ وہ شے لے کے آوے تو پھر بیوی سامنے آ کے آندی ہے ہن کیوں لے آندی ہے ہن وہ آندا کرماڑیے وہ تی ہے مہمان ساڈے گھر چ ایتھے بیٹھ رہے یہ ساری زندگی مینوں فرمائشاں کر رہی ہے تی نے گل کیتی ہے میں ادھار لے صدقے جاواں آباد رہو میرے دوست سارے جڑے جوان تیاں والے نے وہ تو سمجھ رہے ہیں بچے بھی سمجھ جان گے بچے تواڈے واسطے دعا پہ کرنا تواڈے واسطے سب اینی عمر رکھتے ہو تواڈے واسطے لمبی عمر دی دعا پہ کرنا اینی تواڈی عمر ہوے ذرا ویکھو تے صحیح اوکھا پیو ہوندا جے خدا دی قسم پتراں نوں بندے 8-8 سال واسطے بیرون ملک گھلدے نے تے چہرے لال ہوندے تے ایئرپورٹاں تے بندے ہسدے نے تے پیپسیاں پیندے نے آندے نے پتر باہر چلا تیرا ہاں جی جا رہا ہاں 8 سال واسطے پتر نو کر کے جڑا مطمئن ہوندا ہے جدن 18 سال دی تی نو گھروں ٹوردا روندا ہی روندا ہے بڑے بڑے وڈے پیو میں قبلہ ویکھے نے جڑے تی ٹورن لگیاں بس ہو گئے نے تے پھر انہاں اپنے داماد نو 3 قدم پراں کر کے آکھیا میں چھڑکیا کدی نہیں جے اگر میری بیٹی کو کوئی غلطی ہو جائے تو مینوں معاف کرنا جی یہ دا مطلب ہے جڑے پیو نو پتہ ہے میری تی غلطی کر سکتی او تے آکھ کے ٹوردا جے غلطی ہو جائے اب میرے سامنے قرآن ہے جدی بیٹی غلطی نہیں نہ کرتی جدی معصومہ ہے تے صدیقۃ الکبریٰ ہے تے پوری نساء دی سیدۃ النساء العالمین ہے جڑی سارے جہان دیاں عورتاں دی تے جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے میں حیران ہو گیا انہوں نکاح والے دن حضرت علی نال ٹورن لگیا نبی نے حضرت علی 3-4 قدم پیچھے کھڑ کے آکھیا علی تینوں آکھن دی لوڑ تے نہیں پر ذرا دھیان رکھی مولا علی فرماتے نے مولا تسی مینوں بیان دے ہو تساں کیوں اس ضرورت نو محسوس کیتا ہے کہ تانوں آکھن دی لوڑ پئی ہے کہ میں بطول دا دھیان رکھاں گا بھلا میں علی ہو کے بطول دی معرفت نہیں رکھتا نبی پاک نے فرمایا نہیں یا علی مینوں کوئی شک نہیں کہ تیرے گھر میری تی اوکھی ہوئے گی یہ دی ماں دے بڑے آسان نے دین تے یہ دی ماں امیر سی میرے گھر آ کے غریب ہوئی ہے نوکر چاکر بھی یہ صدقہ کر چھڑے کنیزاں صدقہ کر چھڑیاں ٹوٹے پیالے چو پانی پیتا میری روٹی لے کے 3 میر پہاڑاں تے گئی ہے اللہ دی ماں تے سلام بھیجے ہے تے میں پوری زندگی آندا رہا میرے کو کچھ منگ تے اس کچھ نہیں منگیا تے جان لگی صرف اینا آندی سی بس اے نہ روے اے میری تی نہ روے مولا علی نہیں آکھیا نہیں روے گی مولا علی نہیں آکھیا میں رون نہیں دیاں گا اے تیرے احتیاط تو صدقے مولا فرماتے نے یا رسول اللہ زہرہ نو میرے نال ٹور کے مطمئن ہو جو میں تو اڈیا حکمہ دی پابندی کروں میں تو اڈیا حکمہ دی کی میں آکھیا صدقے جاواں پھر آنسو تو اڈا ہے کی آکھیا نے میں نہیں رون دیاں نہیں کی آکھیا نے میں تو اڈیا حکمہ دی پابندی کراں گا وہ حکم والی پابندی والی گل ایڈی دور اندیشی نال مولا علی نے فرمائی جدن زخمی زہرہ نو قبر چ رکھیا نے نا ہاتھ نبی دی قبر ال کر کے علی اچھی رو کے فرماتے سن تیرے حکم میں نو کھا گئے تیرے صبر دیا حکم آئے زہرہ زخمی ہوئی ہے پاسے تو ہاتھ نہیں چک سکتی میں تیرے آمران دا پابند رہا میں اوکھا ہو کے وہ قبر ویکھ کے آیا نال جاڑی دے منہ رکھ کے جتھے ماں بھی بہ کے روندی رہی ہے اسے قبر تے تھی بھی روندی رہی ہے آخری جملہ تے دعا ایک واری قرآن کھلے دے سامنے دعا کرو میرے نال کوئی تھی نہ اجڑے اور کسے دی بھی نہ اجڑے اگلی دعا بڑی ہے ہمیں خالقہ تیرے کے اسی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے تو امتحان لے سکنا ہے تو اجاڑ سکنا ہے تو وس دین اجاڑ دینا ہے اجاڑ دین وسا دینا ہے
اگر کسی دی دھی تو اجاڑنا تیرا مقصود ہوئے او دے نصیب انہوں ہرا دین تے کسی دی دھی اجڑی جائے ایک دعا او میں ضرور کرنی ہے او ضرور قبول کرنی ہے اگر امتحان واسطہ بھی کسی دی دھی اجاڑ دیں تے ایک کی مہربانی کریں اجڑی دھی جدو پیکے آوے نا انہوں کوئی جیاؤندہ پیکیاں جو مل پاوے قبرہ نال تیاں دیاں گلاں بڑیاں اوکھیاں آباد رہو بھائی قبرہ نال گلاں کرنیاں اوکھیاں نے میں نے دکھ لگتا ہے جڑی مدینے ٹری سی کروں وہ بھی آ کے قبر نال گلاں کرتی سی جڑی شام جو واپس آئی ہے وہ بھی آ کے قبر نال گلاں کیتی ہیں میرے عزیزو بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے متعلق تساں کدھر سنیا نہیں ہوئے گا کہ بی بی 10 محرم دی دیگر نو تھک گئی سی سنیا جے کدھر نہیں لاشاں ویر نال اکٹھیاں کروائیاں نے تے بی بی نہیں تھکی بولو دیگر بڑے آگ لگ گئی تے بلدی آگ چو حضرت سجاد نو یار جائے تو ہاں سنے نے مصاحب انہوں نے میں نو دورا دے ہونا ذرا سنے جنے پہلے سنے نے میں نمیں نہیں پڑھنے لگا جڑے سنے نو دورا بی بی ایتھے چوک کے نکلی کیا کہا میں تھک پئی نہیں تھکی پھر ویر دی لاش تے ڈگی ادھا گھنٹہ رہی ہے تے ادھا گھنٹہ لوگ مار دے رہنے گھنٹہ رہی ہے تے گھنٹہ لوگ مار دے رہنے جدو اٹھی ہے تے لباس دا رنگ تبدیل ہو گیا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا بی بی اٹھ کے آکھیا ہوئے نانا میں تھک پئی بابا میں تھک پئی نہیں اونٹاں دیا سفراں تے نہیں تھکی حد دے وے کہ بی بی دا گلا بہ جاندہ ایک ویر قتل ہوئے او دے کلو سا ہوندہ ہے گل نہیں نکلتی او ہشاریاں نال گلاں کردی 9 ویراں دیاں سراں دے تھلے کھلو کے اینج دا خطبہ پڑھے کہ لہجے بچ بھی تھکاوٹ نہیں آئی کی سن رہے ہو فیصلہ باد رہے ہو لہجے بچ بھی تھکاوٹ نہیں آئی جڑا نبینا سی نا وہ نال دے انوندہ سی علی بول رہے حد موکی یہ ایڈی لٹی گئی ہے تو لہجے بھی تھکاوٹ نہیں آئی نہ بازارج تھکی نہ دربارج تھکی آخری جملہ میرے کو سن لو میرے دل دا درد ہے کتھے آگے تھکی ہے دسا ہائے پتران دیا لاشاں میں کہ نہ تھکی اکبر دی لاش سنبھال کے نہ تھکی ویر دی لاش کڑو بغیر کفن دفن تو گزر گئی تے نہ تھکی بازاراں تے درباراں جو پلٹی تے نہ تھکی لوگی قتل ہوئے پرا دی ایمبولینس پہن نو نہیں بہن دیں دے اور لوگ کہتے ہیں بکری گڈی کھڑا ہوئے جاندی جاندی مار جائے گی اس پہن تو صدقے جڑی کربلا تو شام تک بھی ویرہ دیا سفر سرانال سفر کر دی آئی ہے شام تو لے کے پھر کربلا تک ویرہ دے سر نال لے کے سفر کر دی رہی ہے تے نہیں تھکی کدوں تھکی آج تھے بانس ہے نا تو اڈا درمیان اے صاحبان دا بانس ایتھے میرے نبی دی قبر سی جدوں ایتھے اپڑی ہے نا آئے آکھی جے کدی نہ رہو آج قبر تے نظر پئی ہے تے زمین تے ڈگ پئی تے ڈگ دی آواز آئی میرے پیکیوں میں تھک گئی جے حاکموں کے یہ پیکے دے آگے بی بیاں تھکاوٹاں اتار دیں دیا تو انہوں پتہ ہے پرانے زمانے بال بھی چکے ہوندے سن گٹھڑی بھی ہوندی سی تے وہ ہوندے سن اممہ سنو تھلے اتار دے تو تھکی نہیں میری اممہ میں نے چکیا سی گٹھڑی بھی میری پہن بھی نال سی بہت چھوٹے ہوندے سن میں کہ اممہ تھکے نہیں تو سی آندھی ہو تیرے مامے دا پنڈ آگے صدقے اچھا جی ہاں صدقے جاواں دل دا درد نے ضعیف آدمی نے میں کی عرض کی تھی میری اپنی میں ذاتی گل کرنا میری اممہ میں نے چک لیا اتھے پائے پہنوں میری چکے چھوٹی پہن سی وہ اتھے چکے گٹھڑی بھی نہ میں کہ اممہ میں نے اتار دے میں ٹورنا وہ سے کہا نہیں تھک پہن گا ہائے ہوئے ماما میرے نانکے کا پنڈ آ گیا میں نے آندھی پتر ساریاں تھکاوٹاں اتر گئیں اور تیرے مامے دا پنڈ تیرے نانے دا پنڈ آ گیا یہ دا مطلب تھی بڑی تھکی بھی ہوئے پیکا بندہ پیکا رشتہ دار نہیں پیکے پنڈ دا قبرستان ویکھ لوے سکول ویکھ لوے آج دسن دی دیر ہے آباد رہو میں وہ جیتے ملنے نے کار آکے اور تو سامنے سکول ویکھ کے نا پنڈ دا قبرستان ویکھ کے مسجد دا مینار ویکھ کے ساریاں تھکاوٹاں لے جان دیاں سارے جان دیاں تیاں پیکے آکے تھکاوٹاں اتار دیں دیاں زہرہ دی لاڈلی قبر رسول نوے کے فرمان دیا میرے پیکیوں میں تھک بھئیے حضرت فضا کے نانے نو دس بازارہ چ نہ تھکن والیے دربارہ چ نہ تھکن والیے آج پیکے پنڈ آگے کیوں تھکی ہیں آج قبر دے سامنے ایتھوں لے کے اتھوں تک بی بی انج گئی ہے جو حسین اکبر دی لاش تے گئے
اوکے ہو کے آنج ٹر کے نہ پیرا نال ہتھاں نال ٹر کے بی بی قبر تے پہنچی تے قبر تے توبے ہاتھ رکھ کے فرماند نے ہن دسو میں سارے صبراں نہ تھکی تے ایتھے آ کے کیوں تھکی ہے؟ فرمایا نانا تیری قبر تو 10-12 گز دے فاصلے تے مینوں سکے پیو دے پوچھے پتر نے سامنے کھڑار کے آکھیا اینا جو زینب کیڑی ہے آج جدو پہ کے نانا سنیانا نو دو تیاں تھک جاندیاں تیاں او دو تھک